پہلے جو یہاں پہ ہوئی تھی سٹرائکس ہوئی تھی ایران کے اوپر، اس میں جناب جو آبجیکٹیوز تھے کیا اچیو ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے؟ آبجیکٹیوز آپ کے سامنے ہے، سب کو پتا ہے آبجیکٹیوز کیا تھے، وہ اچیو ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے؟ جی رانا صاحب، یہ بڑا دلچسپ سوال ہے، اور چونکہ میں وینا میں IAEA کے میں ایمبیسڈر کے طور پر وہاں فرائض انجام دے چکا ہوں، تو میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ گزشتہ 10-15 سال میں جو ایران کے نیوکلیر پروگرام سے متعلق جو اہم ڈیولپمنٹس ہوئیں، اس میں ایک چیز یہ ہوئی کہ اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے بہت زیادہ انگریس حاصل کیا ایران کے اندرونی معاملات میں، ایران کے نیوکلیر پروگرام، نیوکلیر سائٹس کے بارے میں، خاص طور پہ وہ سائٹس جو IAEA کی انسپیکشن میں تھیں، IAEA کی مانیٹرنگ کے اندر تھیں. اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ اسرائیل جو ہے وہ مختلف قسم کے، جب اس نے ایران کے اندر اٹیکس بھی کیے، تو جب یہ ایران کے سابق صدر کے جنازے میں شرکت کے لیے حماس کے لیڈر آئے ہوئے تھے، تو ان کے اندر گراؤنڈ پہ انٹیلیجنس اتنی اسٹرانگ تھی کہ انہوں نے حماس کے لیڈر کو وہاں پہ اسیسینیٹ کیا. اور اسی طرح مختلف پروگرامز کے، ایران کے نیوکلیر پروگرامز کے بارے میں بھی گاہے بگاہے یہ ظاہر کرتے رہے، یہ کلیم کرتے رہے کہ ان کے پاس ساری انٹیلیجنس موجود ہے. اور جب امریکہ نے فائنلی، جب یہ 12 روزہ جو جنگ تھی، اس میں جب وہ فائنلی اٹیک کیا، وہ اپنا خاص استعمال کیا بوم اس کے اوپر جو بہت ڈیپتھ تک پینیٹریٹ کر سکتا ہے، تو انہوں نے جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق کافی زیادہ نقصان پہنچایا ایران کے اس سائٹ کو یا اس پروگرام کو. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جو کسی بھی ملک کا، کسی بھی ملک نیوکلیر انرجی کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہو، اس کے نیوکلیر پروگرام کا انحصار صرف کسی ایک سائٹ پر یا چند سائٹس پر نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک کیپیبلٹی پر ہوتا ہے جو اس کے نیوکلیر سائنٹسٹ کے پاس ہوتی ہے. اور ایران کی کچھ اور سائٹس بھی ہیں جو اس سارے ان حملوں سے متاثر نہیں ہوئی. تو ایران کا جو کلیم ہے، اور ایران ایک اور بات بھی کہتا رہا ہے تسلسل کے ساتھ، اور JCPOA میں بھی وہ اس بات کو ایگری کر چکا ہے کہ ان کا جو پروگرام ہے وہ ویپنائزیشن کے لیے نہیں ہے، بلکہ پیسفل انرجی کے حصول کے لیے ہے. تو اس اصولی پوزیشن کی بنا پر میرا خیال ہے کہ ان کے پروگرام کو بالکل زیرو کرنا یا ان کو بالکل ایلیمینیٹ کرنا وہ پاسبل نہیں ہے. اور وہ ایک ایسا موقف ہے جو کہ کوئی بھی دوسرا ملک، خاص طور پہ پاکستان جیسا ملک بھی اس کی حمایت نہیں کر سکتا، کیونکہ پیسفل انرجی کے، نیوکلیر انرجی کا حصول جو ہے پیسفل پرپسز کے لیے وہ ہر ملک کا حق ہے. تو میرا خیال ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ JCPOA یا JCPOA پلس کی طرف بڑھنا چاہیے امریکہ اور ایران کو، اس میں امریکہ کی طرف سے ایگریمنٹ آنا ضروری ہے. ابھی تک جو رکاوٹ ہے، امریکہ کی طرف سے کوئی اس قسم کی پروویژن ایران کو نہیں دی جا رہی جس میں ایران کو بھی ایک سیف ایگزٹ ملے، تاکہ وہ اپنا پیسفل نیوکلیر انرجی کا پروگرام بھی جاری رکھ سکیں اور ساتھ ہی وہ گارنٹیز بھی دے سکیں کہ وہ ویپنائزیشن کی طرف نہیں جائیں گے. لیکن بیسیکلی جیسے دوسرے سپیکرز نے بھی اس پروگرام میں، گیسٹ نے بھی کہا کہ اصل جو مقصد ہے وہ امریکہ کا اور اسرائیل کا وہ رجیم چینج کی طرف جانا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس سارے جو مسئلے کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ صرف نیوکلیر انرجی یا نیوکلیر پروگرام کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس کی پولیٹیکل ڈائمینشنز ہیں. اور جب تک ایک پولیٹیکل ایگریمنٹ کی طرف نہیں جائیں گے فریقین، یا ایک قسم کا ریجنل کنسنسس اور انٹرنیشنل کنسنسس نہیں ڈیولپ کیا جائے گا بڑی پاورز کے درمیان اس مسئلے پہ، یہ مسئلہ اسی طرح رہے گا، کیونکہ اسرائیل اور امریکہ ان کا ہدف بیسیکلی رجیم چینج بھی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا جی. وہاں پہ پینیٹریشن جو ہے بہت زیادہ ہوئی تھی، اور پچھلے کئی سالوں سے یہ پینیٹریشن جاری تھی. اور میرے خیال میں ایرانینز کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کتنی پینیٹریشن ہو چکی ہے ان کے سسٹم کے اندر، اور ہر لیول پہ یہ پینیٹریشن ہوئی تھی. اور آپ نے حماس کے لیڈر کا ذکر کیا، اور جب اتنی پریسائز وہاں پہ انگریس ہو چکی ہوتی ہے کسی سسٹم کے اندر، تو تبھی جو ہے پریسائز ہٹس ہوتی ہیں، اور جس میں کولیٹرل ڈیمیج جو ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، اور یہ ہم نے دیکھا بھی. سو اگر یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیں تو نقوی صاحب
جب آپ وہاں پہ رجیم چینج کی اگر بات ہو رہی ہے کہ رجیم چینج ہو سکتا ہے وہاں پہ اور اسی طرف زیرو ان کیا جا رہا ہے سب چیزوں کو جو کہ امریکن پریشر ہے یا اسرائیلی پریشر ہے، تو کیا رجیم چینج از پاسبل؟ کیونکہ وہاں پہ جو سسٹم بنا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، وہ بڑا اس کی لیئرز ہیں، کافی لیئرز ہیں، لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم جو جس طریقے سے وہاں پہ پینیٹریشن ہو چکی ہے اس پورے سسٹم کے اندر، وہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا اور پھر بتائیے گا کہ رجیم چینج جو ہے کیا آسانی سے ہو پائے گا ایران کے اندر؟ منصور صاحب، آپ کو میں کوشچن ٹاس کر رہا ہوں کیونکہ وہاں پہ تھوڑی سی آواز نہیں آ رہی انہیں نقوی صاحب کو۔ جی دیکھیے، میرا خیال ہے رجیم چینج جو ہے نا وہ بہت مشکل ہے، کیونکہ جب بھی کہیں ایکسٹرنل ایفرٹس کے ذریعے رجیم چینج کیا گیا، اور امریکہ بہت جگہ رجیم چینج کی کوششوں میں شامل رہا، افغانستان میں ہوا، عراق میں ان کی انٹرونشن ہوئی، کہیں پہ بھی اس قسم کی جو کوشش تھی وہ ایک مستقل امن لانے کا باعث نہیں بنی، بلکہ وہاں پہ انتشار ہوا۔ ہم دیکھ رہے ہیں آج افغانستان کا کیا حال ہے، آپ دیکھیں عراق یا سیریا یا یہ تمام ممالک جو مڈل ایسٹ جاؤ کہ ایک امن کا گہوارہ ہوتا تھا آج سے 2-3 دہائیاں پہلے، ان کا کیا حال ہے۔ ایران کے اندر جو پہلے بھی 1950s میں جب رجیم چینج جس کے ذریعے ایک کنگڈم کو، شاہ کو لایا گیا تھا، تو ہم نے دیکھا کہ 1970s میں اور 79 میں جو ریولوشن آیا اس کے خلاف ایک لوگ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے وہاں کے تبدیلی لے کر آئے، اور وہ ہم نے دیکھا اس کے بعد یہ ایران کا موجودہ جو اسٹیٹ ہے، ریاست ہے، وہ وجود میں آئی۔ اب اگر اس ریاست کو یا تو لوگ کسی قسم کی تبدیلی لے کر آئیں، وہ تو ایران کے لوگوں کا حق ہے، لیکن اگر بڑی پاورز کی طرف سے کوئی تبدیلی انسٹیگیٹ کی جائے گی تو وہ ایک تو ناکام ہوگی میرے خیال میں، وہاں پہ انتشار بڑھے گا زیادہ سے زیادہ، اگر کامیابی ہوئی تو وہ انتشار کی صورت میں ہو سکتی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی قسم کے سیکیورٹی ایسٹس کو، کچھ لیڈرز کو ایلیمنیٹ کرنے کی بھی خدا نہ خواستہ کوشش کی گئی، تو بھی ایران کے اندر سٹرکچرز اتنے دیرپا ہیں اور اوپر سے لے کر نیچے تک موجود ہیں، گراؤنڈ لیول تک ہے، کہ وہ نئی لیڈرشپ آ جائے گی، اور وہ نئی لیڈرشپ میرا خیال ہے اس کو لوگوں کی بھی سپورٹ زیادہ حاصل ہوگی۔ تو میں تو نہیں سمجھتا، میرا اپنا ذاتی نظریہ، اور میں چونکہ ایران سے ڈیل بھی کرتا رہا ہوں، میرا اپنا ذاتی ویو یہ ہے کہ رجیم چینج اس طرح پاسبل نہیں ہوگی، اور رجیم چینج کو سپورٹ بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انٹرنیشنل لا کی صریحاً خلاف ورزی ہے کسی قسم کی بھی رجیم چینج ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ذریعوں سے۔ اگر ایران اور امریکہ بیٹھتے ہیں ٹیبل پہ تو کیا مسائل کا حل نکل سکے گا؟ کیا JCPO پلس ایگریمنٹ ہو سکے گا یا نہیں؟ جی دیکھیے، ایران اور امریکہ کے درمیان جو تناؤ ہے، جو ٹینشن ہے، وہ بہت شدید نوعیت اختیار کر چکی ہے، اور اس کو آج اگر آپ آج کے ٹرمپ کے ریمارکس دیکھیں تو انہوں نے اس میں 2 پوائنٹس میں اس کو سمرائز کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی طرف سے انہیں نیوکلیئر ایشو پر کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ یا گارنٹی چاہیے، نمبر 1، اور نمبر 2، ایران کی طرف سے پروٹیسٹرز کے خلاف کسی قسم کی ایگریشن نہ ہو۔ اب یہ دونوں ایشوز ایسے ہیں جو بہت ہی کمپلیکس ہیں، بہت ہی گھمبیر ہیں، کیونکہ اگر ایران میں پروٹیسٹ جاری رہتے ہیں تو ایران، اور وہ پروٹیسٹ میں چونکہ باہر کی طرف سے بھی، ویسٹرن سائڈ کی طرف سے بھی، US اور اسرائیل کی طرف سے بھی کافی انسٹیگیشن تصور کی جاتی ہے اس میں، تو کس طرح ممکن ہوگا کہ ایران کی حکومت جو ہے مظاہرین کو فری ہینڈ دے، اور وہ اس طرح سے ایران میں انسٹیبلٹی یا ڈی سٹیبلائزیشن جو ہوگی اس کو فروغ دینے میں ویسٹ کی اپنی ڈیمانڈز کی ہیلپ کرے؟ تو میرا خیال ہے وہ بڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ وہ جو پروٹیسٹرز کا ایجنڈا ہے وہ تو ایرانین رجیم کو ریموو کرنا ہے، یا جو امریکہ کا بھی ایجنڈا ہے وہ ایرانین رجیم کے خلاف ہے۔ تو میرا خیال ہے یہاں پہ دونوں ممالک کے درمیان کسی قسم کے ایگریمنٹ میں آنے میں بڑی مشکلات ہوں گی۔ پھر آپ نے جو نیوکلیئر ایشو کی بات کی، JCPOA جو ہے، یہ JCPOA جو ایران اور ویسٹرن طاقتوں کے درمیان سائن ہوا تھا، وہ ایک کافی کمپریہنسو ایگریمنٹ تھا، اور ایران اس کے اوپر مکمل طور پر عمل درآمد کر رہا تھا۔ 2018 سے 20 کے درمیان جب میں وہاں پہ ایمبیسڈر تھا، IAEA کو بھی کور کر رہا تھا، تو IAEA کی وزٹس ہوتی تھی، ریگولر انسپیکشن وزٹس، جو کہ IAEA نے کبھی نہیں کہا کسی جگہ بھی کہ ایران کسی بھی
شق کو اس ایگریمنٹ کی وائلیٹ کر رہا ہے. یونیلیٹرلی امریکہ نے ٹرمپ کی فرسٹ ٹرم کے دوران اس ایگریمنٹ سے ودرا کیا, اور اب جب وہ ایران کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں کہ ایران گارنٹیز دے یورینیم کی افزودگی کے متعلق بھی اور ساتھ ہی میزائل پروگرام کے متعلق بھی, تو یہ ایسی ڈیمانڈز ہیں جو میرا خیال ہے کوئی بھی اسٹیٹ اپنی سوورینٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, اپنے ڈیفنس اور سیکیورٹی کو اشور کرنے کے لیے اس طرح کی گارنٹی نہیں دے سکے گی. تو میرا خیال ہے یہ اس میں ایران کے اوپر پریشر بڑھانے کے لیے کیا جا رہا ہے. امریکہ کی طرف سے جو بحری بیڑا بھی ان کا آ رہا ہے وہ ایران کے اندر کسی نہ کسی قسم کے ایکشن کا وہ عندیہ یہ دے رہے ہیں تاکہ ایران کی حکومت کو, ایران کے اندر سیکیورٹی کی سچویشن کو مزید ڈی سٹیبلائز کیا جائے. اب ایک جو گول ہو سکتا ہے وہ رجیم چینج کا ہے, لیکن یہ نظر نہیں آ رہا کہ رجیم چینج جلدی ہی ممکن ہو. تو میرا خیال ہے کوشش یہ ہوگی کہ کسی قسم کی سرجیکل سٹرائک یا کسی قسم کا آپریشن اگر ہوتا ہے تو اس کے ذریعے ایران کے سیکیورٹی اپریٹس کو ٹارگٹ کر کے کمزور کرنے کی کوشش کی جائے, جس طرح پہلے بھی مختلف وقتوں پہ ایران کو ٹارگٹ کیا گیا امریکہ کی طرف سے اور اسرائیل کی طرف سے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک لانگ ٹرم گیم ہے. آپ نے کہا وار گیمنگ ہے, میرا خیال ہے وار گیمنگ سے تھوڑی زیادہ ہے, لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہے ایران کے خلاف امریکہ کی. ایران آلریڈی کافی حد تک تنہائی کا شکار ہے. اسرائیل اور امریکہ کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کس طرح سے ایران کو مزید کمزور کرنا ہے, اور خطے کے دوسرے ممالک جو ہے مڈل ایسٹ میں سے, خاص طور پہ سعودی عربیہ کے بھی ڈیفنس منسٹر واشنگٹن میں موجود تھے, اور ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح سے کوئی بات چیت کے ذریعے مسئلے کو آگے لے کے جایا جائے, مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی جائے. تو میرا خیال ہے سچویشن کافی گھمبیر ہے, کافی مشکل ہے, اور پاکستان بطور نیبر بھی اس مشکل صورتحال سے دوچار رہے گا, کیونکہ ایران کے اوپر اگر کوئی بڑی ایگریشن ہوتی ہے تو پھر پاکستان کو بھی کوئی پوزیشن لینی پڑے گی اس ایشو کے اوپر, کیونکہ پاکستان کا 1000 کلومیٹر کا بارڈر ہے, ہمارا ہمسایہ ملک ہے ایران. تو میرا خیال ہے یہ ایک بڑی شدید سچویشن ہے, مشکل سچویشن ہے, اور پاکستان کو اور ریجن کو اور یہ دنیا کو کنٹینیوسلی یہ ابھی دیکھنا پڑے گا کہ کس طرف حالات جا رہے ہیں. اچھا,